انسانی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو ایک بات حیرت انگیز طور پر ہر دور میں یکساں نظر آتی ہے کہ جو لوگ اقتدار، رہنمائی یا اثر و رسوخ کی پوزیشن پر ہوتے ہیں وہ اکثر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ سیاستدان جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے اپنی آواز بلند رکھتے ہیں۔ موٹیویشنل اسپیکر سامعین میں جوش پیدا کرنے کے لیے آواز کو بلند سے بلند تر کرتے ہیں، اور مذہبی رہنما خطبات میں آواز کے اتار چڑھاؤ اور شدت کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ سائنس اور نیورو سائیکالوجی کے مطابق اونچی آواز براہ راست دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتی ہے جو خوف، جذبات اور بقا سے متعلق ہے، کیونکہ جب کوئی شخص زور سے بولتا ہے تو سننے والے کے دماغ میں ایک طرح کا الارم بجتا ہے جس سے اس کی توجہ فوراً آواز کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران جذبات ابھرتے ہیں اور منطقی و تنقیدی سوچ عارضی طور پر کمزور پڑ جاتی ہے۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں کی دنیا میں بھی اونچی آواز ہمیشہ طاقت اور غلبے کی علامت رہی ہے۔ شیر کی داڑھ، پرندوں کی بلند آواز میں چہچہاہٹ یا گوریلے کا سینہ پیٹنا دراصل ایک پیغام ہوتا ہے کہ بولنے والا مضبوط ہے اور اس کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قدیم انسان جب جنگلوں میں زندگی بسر کرتا تھا تو خطرے سے آگاہ کرنے، قبیلے کو اکٹھا کرنے یا دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے اونچی آواز کا سہارا لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی انسانی دماغ لاشعوری طور پر اونچی آواز کو اہم، طاقتور اور فوری توجہ کے قابل سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس اونچی آواز کو سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں تو نفسیات اس رجحان کو ایک فریب قرار دیتی ہے جس میں انسان اعتماد کو قابلیت کے ساتھ گڑبڑ کر دیتا ہے، کیونکہ اونچی آواز اعتماد کا اثر دیتی ہے۔ اس لیے لوگ غیر شعوری طور پر بولنے والے کو رہنما تسلیم کرنے لگتے ہیں، اور اسی بات کا سیاستدان بخوبی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جذباتی اور بلند آواز میں کی گئی بات منطقی گفتگو کے مقابلے میں زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس لیے سیاسی جلسوں میں مکالمہ کم اور نعرہ زیادہ سنائی دیتا ہے۔ ہسٹوریکلی اگر ہم لاؤڈ سپیکنگ کو دیکھ لیں تو مائکروفون اور جدید صوتی آلات کے ایجاد سے پہلے اگر کسی کو ہزاروں لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہوتی تو اسے لازماً آواز بلند کرنا پڑتی تھی۔ قدیم یونان کے فلسفی کھلے میدانوں میں شاگردوں کو درس دیتے تھے۔ روسی سیاستدان عوامی اجتماعات میں چیخ کر بات کرتے تھے، اور مذہبی خطبات وسیع عبادت گاہوں میں بلند آواز کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ یہ مجبوری ایک روایت بن گئی اور روایت نے اختیار کی شکل اختیار کر لی۔ موٹیویشنل اسپیکر کی اگر بات کی جائے تو ان کی بلند آواز سامعین میں توانائی منتقل کر کے وقتی جوش پیدا کرتی ہے اور لوگ خود کو بدلتا ہوا محسوس کرنے لگتے ہیں، مگر یہ تبدیلی عارضی ہوتی ہے، اور جذباتی ابال ٹھنڈا پڑتے ہی انسان دوبارہ اپنی پرانی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو مذہب میں اونچی آواز کو اکثر خدائی اختیار سے جوڑا گیا ہے۔ مقدس کتب میں خدا کی آواز کو گرجدار اور حکم دینے والی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ مذہبی رہنما جب خطبہ دیتے ہیں تو ان کی بلند آواز سامعین کے ذہن میں لاشعوری طور پر خدائی پیغام کا تصور پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اونچی آواز اجتماعی جذبات کو جنم دیتی ہے اور فرد کو مجمع میں ایبزارب کرتی ہے، جس کی بدولت ایک طرح کی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے لوگ ایمان یا روحانیت کا نام دیتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاؤڈ سپیکنگ اچھی ہے یا بری؟ تو سائیکالوجی کے مطابق یہ نہ اچھی ہے نہ بری، یہ محض ایک ذریعہ ہے جسے سچ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فریب کے لیے بھی۔ لیکن ایک بشعور انسان وہ ہے جو آواز کی شدت سے متاثر ہونے کے بجائے بات کی وزن کو پرکھے
اور اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ مقرر کی بلند آواز کے پیچھے اچھائی چھپی ہے یا برائی، اور اسی حساب سے اپنے ری ایکٹیو ہارمونز کو ایکٹیویٹ کرے۔